اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ اخلاص جو کہ مکے میں نازل ہوئی 112 اور 22 آیت ہے 4، رکوع ہے 1۔ تلاوت سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معنی سورہ اخلاص کے: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورۃ شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس گستاخ کو جواب دیا۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ قل هو اللہ اللہ عز و جل کا نصف کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کسی چیز کا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ وہ بے نیاز اور ولادت و اولاد سے پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ فلق جو کہ مکے میں نازل ہوئی 20:113 آیت ہے 5، رکوع ہے 1۔ تلاوت سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ معنی سورہ فلق: تم فرماؤ میں صبح سے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کے تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے شر سے جب وہ حسد کریں۔ تلاوت سورہ ناس جو کہ 21 اور 114 سورہ ناس مکے میں نازل ہوئی، آیت 6، رکوع ہے 1۔ قل اعوذ تلاوت سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ معنی سورہ ناس۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے مختلف چیزوں کے شر سے پناہ الہی طلب کرنے کی تعلیم، جادو کے شر سے پناہ، حاسد کے شر سے پناہ، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ الہی طلب کرنے والے کی تعلیم۔ جن اور انسان دونوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ معنی کے بعد حدیث۔ لبید بن عاصم یہودی اور ان کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور جادو کے سامان کا مقام بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کو بھیج کر یہ سامان نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ ان کی برکت سے جادو کا اثر ختم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی مراد ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے اور یک جانے والے سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان یک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ کافرون، جو کہ مکے میں نازل ہوئی، 109 اور 18 آیت ہے، 6 رکوع ہے، 1۔ تلاوت سورہ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون کے معنی۔ انکار آخرت، یتیم سے بدسلوکی اور بہل کی مذمت، نماز سے غافل، ریاکار اور بخیل کے لیے وعید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے کوثر، نماز، قربانی کی تاکید، دشمن اور رسول کے لیے وعید۔ تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا
جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارے دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تلاوت سورہ اخلاص جو کہ مکے میں نازل ہوئی، 112 اور 22 آیتیں 4، رکوع ہے 1۔ تلاوت سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اور اس کی حدیث، سورہ اخلاص کی حدیث۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت اور انجام کا بیان، واحد نیت الہی کا جامع بیان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا کہ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس گستاخ کو جواب دیا۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت سے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نصب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کس نے کہا کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے؟ ربو بیت اس نے کس سے ورشہ میں پائی، اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ وہ بے نیاز اور ولادت و اولاد سے پاک ہے۔ تلاوت سورہ فاتحہ جو کہ مکے میں نازل ہوئی، 5 اور 1 آیت ہے 7، رکوع ہے 1۔ تلاوت سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کا معنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکاؤں کا ہے۔
حدیث: اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کی صفات صرف اللہ عز و جل کی عبادت اور اسی سے حقیقی استناد صراط المستقیم پر چلنے کی دعا سیدھا راستے وہی ہے جو نیک لوگوں کا ہو۔ حدیث: حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اس کی عطا سے مددگار ہیں۔ مزید تفسیر صراط البقرہ جیم الف صاد 49 پر ملاحظ فرمائیں۔ نمبر 2، صراط المستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کے کرام علیہ السلام چلے، اور یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ چلے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ان سے مراد یہودی یا بد عمل، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی یا بد عقیدہ لوگ ہیں۔